بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب عمران خان کی جرائم کے حوالے سے ایک بڑی گواہی آ گئی ہے اور عمران خان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچانے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ کہاں پہ یہ گواہی آئی ہے اور کیسے پھانسی گھاٹ تک لے جایا جا رہا ہے، یہ تہلکہ خیز قسم کی خبر ہے جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ جناب ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تحریک انصاف کے سابق رہنما، اب سابق ہو چکے ہیں، جناب فرخ حبیب صاحب، یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے خالص رہنما اگر ان کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو جن کی سیاست کی جو کہتے ہیں نا اپنا پیدائش وہ تحریک انصاف سے ہوئی ہے۔ ان کی پہلی سیاسی جماعت اور آج کے دن یعنی کہ اب سے چند گھنٹے قبل تک تحریک انصاف تھی۔ انہوں نے 2008 سے تحریک انصاف کو جوائن کیا اور تب سے اس جماعت کے ساتھ موجود تھے۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی پریس کانفرنس ہونے سے چند روز قبل یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی فرخ حبیب صاحب جو ہے وہ شاید گرفتار ہو گئے ہیں یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ محترمہ نے ایک درخواست بھی دائر کی تھی، لیکن آج وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں موجود تھے جہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 5 ماہ یعنی کہ جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ پیش آیا ہے تب سے وہ مفروری کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ وہ تصدیق کرتے ہیں کہ 9 مئی کو فوجی املاک پہ جو حملے کیے گئے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے گئے، GHQ پہ حملے کیے گئے، ایئر بیس پہ حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے گئے، تو یہ اچانک نہیں تھا بلکہ اس کے لیے عمران خان صاحب نے ذہن سازی کی۔ یہ وہی بات انہوں نے کی ہے جو پچھلے 5 ماہ سے ہم مسلسل آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ جناب 9 مئی جو ہے یہ اچانک روح پذیر نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، عمران خان کی وہ ذہن سازی ہے جو انہوں نے نوجوانوں کی اور بار بار انہوں نے ریاستی اداروں پر جس طرح سے حملے کیے، یلغار کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں عمران خان کی جو سوچ ہے، ان کی جو پلاننگ تھی، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں، اور انہوں نے ان واقعات کا، 9 مئی کے واقعات کا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائفر کے معاملے پہ، توشہ خانہ کے معاملے پہ اور القادر ٹرسٹ کے معاملے پہ عمران خان کو 100% ذمہ دار قرار دیا ہے، اور یہ عمران خان کے خلاف ایک بڑی گواہی ہے۔ جیسے سلطانی گواہ ہوتے ہیں، وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں نا، یہ اسی طرح کی ایک گواہی ہے۔ اب عمران خان کے لیے مزید مشکلات بڑھتی جائیں گی، پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے لیکن ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اپنی اس پریس کانفرنس کے دوران فرخ حبیب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی تو عمران خان صاحب کا یہ نیریٹو تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، انہوں نے پاکستان میں ہر قسم کے تشدد کو ختم کرنا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جب عمران خان کو حکومت بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے پاکستان میں ایک تو سیاسی انتقام کو ہوا دی، اور جب ان کی حکومت آئینی طریقے سے ختم ہوئی یعنی کہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ کہتے ہیں یہ آئینی طریقہ تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ یہ ایک آئینی راستہ ہے، ہمیں الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے اور عوام کے پاس جانا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے سائفر سازش کا بیانیہ تیار کیا اور اسی پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں جب انتقام کا نشانہ بنایا تو اس کے بعد انہوں نے حکومت سے جانے کے بعد تشدد کے راستے کو اختیار کیا اور اپنے جو فالورز تھے ان کی ذہن سازی ایسے کی کہ انہوں نے ریاستی اداروں پہ حملے کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کی رہائش گاہ زبان پارک آئی تو عمران خان گھر میں موجود تھے اور یہ کہتے تھے میٹنگز میں کہ میں نے تو اپنا سامان پیک کر رکھا ہے، لیکن گرفتاری کا انہیں ڈر تھا، وہ خوف زدہ تھے گرفتاری سے۔ وہ چاہتے تھے کہ باہر موجود لوگ جو ہے وہ پولیس پر اور ریاستی اداروں پر حملے کریں، اور ایسا ہوا۔ وہاں پہ جو نقصان ہوا وہ پاکستان کا نقصان تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی جب کارکنوں کو کہتے تھے کہ آپ یہ گاڑیاں نہ جلائیں، آپ یہ حملے نہ کریں، تو وہ ہماری بھی نہیں سنتے تھے، کیونکہ عمران خان ان کو یہ بار بار اکساتے تھے کہ اگر یہ مجھ پر حملہ کریں گے یا مجھے گرفتار کریں گے تو آپ نے یہ رسپونڈ کرنا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے رکھی
کہ پورا جو سیریل چلتا رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا تحریک انصاف یہ بتا سکتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کب احتجاج کیا، انہوں نے کینٹ کے علاقے میں کب احتجاج کیا، انہوں نے کس وقت جو ہے وہ فوجی املاک کے سامنے احتجاج کیا، کیا وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ پلان تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ احتجاج جو ہے فوج کے خلاف کیا جائے گا اور فوج پر حملے کیے جائیں گے، اور ان کا مقصد جو ہے، ان احتجاجوں کا مقصد ایک ادارے کو وہ اشارتاً بات کر گئے کہ آرمی چیف کے خلاف یہ سازش تھی، یہ سازش مکمل طور پہ عمران خان نے تیار کی، انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ اسی طرح اپنی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سائفر کے حوالے سے بھی کہا کہ سائفر کے حوالے سے جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، اس میں عمران خان باقی لوگ سارے موجود تھے۔ جب اس میں فیصلہ ہوا کہ یہ مداخلت ہے اور اس پر ہم نے جو ہے وہ ڈی مارش دینا ہے، تو پھر عمران خان نے دانستہ طور پہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا، اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ آئی ایم ایف کا ذکر بھی کر گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام خراب ہوا اس میں بھی عمران خان ذمہ دار ہیں، اور عمران خان نے دانستہ طور پہ یہ سارا کچھ کیا کیونکہ ان کو اپنی ذاتی سیاست جو ہے وہ زیادہ پیاری ہے، پاکستان زیادہ پیارا نہیں ہے، اور یہ باتیں ہم آپ سے پہلے بھی شیئر کرتے رہے ہیں اور آپ ان کی تصدیق کو کرتے ہیں۔ جبکہ توشہ خانہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کابینہ کے ممبر تھے، اس کے باوجود کسی کابینہ ممبر کو پتہ نہیں تھا کہ توشہ سے قیمتی گھڑیاں اس طرح عمران خان لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان سب کے سامنے، اپنے ورکرز کے سامنے، آج بھی خیر عمران خان کا ڈرامہ یہی ہے، وہ ہائی مورال گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں کہ جی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں لوگوں کو، اور خود ان کی اخلاقیات کا یہ لیول ہے کہ وہ توشہ خانہ میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے سن لگائی ہوئی تھی اور وہاں سے قیمتی چیزیں جو ہیں وہ لے کے جا رہے تھے، چرا رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے غلط بھی یہ کیا کہ جب الیکشن کمیشن میں آپ نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کرنے ہیں تو تب ان میں ان کی تفصیلات دینی چاہیے تھی، اگر نہیں دی تو اب ان کے خلاف جو کیس ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست کیس ہے، اور عمران خان نے سب سے چھپا کر یہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ چوریاں کی ہیں اور اس میں وہ ذمہ دار ہیں، اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ بھی عمران خان کا ہی جو ہے وہ پلان تھا، کیونکہ یہ بدنشتی پہ مبنی تھا۔ اگر بدنشتی پر مبنی نہ ہوتا تو پھر بند لفافے میں کابینہ سے اس کی منظوری نہ لی جاتی۔ کابینہ کی منظوری لینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بند لفافے میں کہ یہ ان کے من میں جو ہے وہ بدنشتی موجود تھی۔ اسی طرح اپنی اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اس لمبی چوڑی پریس کانفرنس میں بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، عمران خان کے جتنے منصوبے ہیں ان پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 راستے تھے، ایک راستہ تھا کہ میں عدل کے راستے پہ چلوں اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ تھا، یعنی کہ جناب انہوں نے عمران خان کو ایک شیطان بھی قرار دیا ہے۔ ہم تو اسے صرف چور قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے، توشہ کا چور تھا، گھڑی چور تھا، لیکن انہوں نے اسے شیطان قرار دیا ہے، انہوں نے اسے پاکستان کے خلاف سازش کرنے والا قرار دیا ہے، انہوں نے اسے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف اور فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف سازش کی، لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ہے۔ یہ بڑی تصدیق ہے اور یہ بڑی گواہی ہے جو انہوں نے دی ہے۔ اب اس گواہی کو اور عمران خان کے خلاف چلنے والے کیسز کو اگر آپ لنک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑ لیا گیا ہے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جانے کے لیے، کیونکہ عمران خان کے خلاف ان سنگین مقدمات میں اس سے پہلے بھی سلطانی گواہ موجود ہیں جو اپنے بیانات ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اب یہ ایک پریس کانفرنس ہے، لیکن اگر فرخ حبیب کو کوئی کورٹ آف لا میں طلب کیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ یہ بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف 164 کا سلطانی گواہ کا بیان ہوگا، جس سے عمران خان انحراف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ فرخ حبیب وہ شخصیت ہے جو مسلسل عمران خان کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے اٹیچ رہے ہیں۔ ایون کہ جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، زمان پارک میں کئی ماہ تک یہاں پہ جس طرح وہ میلے ٹھیلے لگتے رہے، ان میں بھی فرخ حبیب یہاں پہ موجود رہتے تھے۔ یہ بات انہوں نے جو کی ہے کہ اندر عمران خان بیٹھ کے یہ ہدایات دیتے تھے کہ باہر حملے کرو اور ان پہ پولیس والوں پہ، رینجر والوں پہ، فوج والوں پہ، تو اس کے عینی شاہد ہیں۔ ان کی بات کو جھٹلانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا، اور جس طرح پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے
تمام جو واقعات ہیں ان کی حقائق کو اور اس وقت کی ٹائمنگ کو اور فیصلوں کو جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، عمران خان اس سے انکار نہیں کر سکتے اور عمران خان کا بچنا مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کا مقدمہ ہے، اس میں وہ پہلے سے مرکزی ملزم کے طور پہ شامل ہے، جس میں چلان جو ہے وہ تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہے۔ ممکنہ طور پہ جو ہے وہ اسی ماہ اس پر بھی ٹرائل کا آغاز ہو جائے گا، جو کہ جوڈیشل ٹرائل ہونا ہے، جیل کے اندر اس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ اس سے پہلے اب سائفر کا کیس چل رہا ہے اور سائفر میں بھی ان کے خلاف جو ہے کل فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ اب سائفر کیس میں بھی اور 9 مئی کے کیس میں بھی، اسی طرح توشہ خانہ کے کیس میں بھی اور القادر ٹرسٹ کیس میں بھی فاروق حبیب نے یہ گواہی دے دی ہے کہ عمران خان ہی اصل چور ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ عمران خان سائفر میں، اس سے پہلے اعظم خان کی جو ہے سلطانی گواہی موجود ہے، ان کا 164 کا بیان بھی موجود ہے۔ یہ بیان اور دیگر جو وہاں پہ گواہان ہیں ان کی گواہیاں جب ریکارڈ ہوں گی اور ابھی 161 کے جو بیان موجود ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں تو عمران خان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اور اسی طرح توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں یہ جو حقائق انہوں نے بیان کیے ہیں، جو اصل صورتحال بتا دی ہے سب کو، اس کے بعد کیا بشرا بی بی کا بچنا بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آسان ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی بھی اس میں جو ہے 100% ملوث ہیں، کیونکہ گھڑیاں بیچنے میں بشرا بی بی انوالو ہیں۔ عمران خان بطور وزیر اعظم اپنے اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے گھڑیاں منگواتے رہے ہیں یا ان کی وجہ سے گھڑیاں آتی رہی ہیں، لیکن ان گھڑیوں کی مارکیٹنگ کرنے والی جو شخصیت ہے ان کا نام بشرا بی بی ہے۔ وہ آڈیو موجود ہے جس میں وہ زلفی بخاری صاحب سے جو کہہ رہی ہیں کہ جی خان کی گھڑیاں ذرا بیچ دیں، اچھی قیمت مل جائے گی۔ تو بشرا بی بی ذمہ دار ہیں، اسی طرح القادر ٹرسٹ میں بھی یہ ٹرسٹی ہیں تو اس میں بھی یہ ذمہ دار ہیں۔ اب اس بڑی گواہی کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کا بچنا جو ہے وہ انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے، اور آنے والے دنوں میں عمران خان مزید پھنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی وکٹ گری ہے تحریک انصاف کی، جو ہے ہی تحریک انصاف کی، اور ممکن ہے کہ اس طرح کی مزید وکٹیں بھی گریں، کیونکہ انہوں نے یہ ایک نوجوان قیادت ہے۔ اگر کے پی کے میں نوجوان قیادت میں مراد سعید کا نام لیا جاتا ہے تو پنجاب میں فاروق حبیب جو ہے وہ ایک نوجوان قیادت ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسے سپورٹ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے کرنی ہے یا پاکستان کے خلاف کرنی ہے، کیونکہ عمران خان کی سیاست کو تو وہ بتا گئے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سیاست ہے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ نوجوان قیادت نے اور نوجوانوں نے کرنا ہے، جو آج بھی عمران خان کی وہ کیا کہتے ہیں دروغ گوئی کا جو شکار ہیں اور سبز باغ ان کو دکھائے جا رہے ہیں، لیکن فاروق حبیب نے اب حقیقت جو ہے وہ عیاں کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔